آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد عطا کا لکھا ہوا ہے، پہلے ہم اشک تھے پھر دیدہ نمناک ہوئے، ایک جوئے آب رواں ہاتھ لگی پاک ہوئے، اور پھر سادہ دلی دل میں کہیں دفن ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چالاک ہوئے، اور پھر شام ہوئی رنگ کھلے جام بھرے، اور پھر ذکر چھیڑا تھوڑے سے غمناک ہوئے، اور پھر آہ بھری اشک بہے شعر کہے، اور پھر رقص کیا دھول اڑی خاک ہوئے، اور پھر ہم کسی پاپوش کا پیوند بنے، اور پھر اپنے بھی چرچے سر افلاک ہوئے، اور پھر یاد کیا اسم پڑھا پھونک دیا، اور پھر کوہ گراں بھی خس و خاشاک ہوئے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے کہا صرف 20 منٹ باقی ہیں پھانسی میں، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، آنکھیں خشک تھیں، سانس جیسے چلنا بھول گئی ہو، زباں بند ہو گئی، اور دل پہ پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو پھانسی کے لیے رخصت کر دیا۔ کیا منظر تھا! اور محمد بن مرسل کو پھانسی دے دی گئی۔ 20 ستمبر 2023 کو نجران میں نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک کزن کا قتل ہوا۔ ان کو جیل ہو گئی۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی تھا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے آل رزق کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے آل سنبہ کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے گی۔ وہ چاہے تو دیت لے لیں، وہ چاہے تو معاف کر دیں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے، جوانوں اور بچوں نے اپنی اقالیں، چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھ دیے۔ عزت اور فخر سمجھے جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دی گئیں۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے لکھے۔ مقتول کے ننھے بچے نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے، اور جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی۔ پورا سعودی عرب بول پڑا کہ معاف کیا جانا چاہیے۔ شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ ہی دیت لینے پر راضی ہوئے۔ چنانچہ آج سے کچھ دن پہلے 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی تھیں، لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نافذ ہو کے رہا۔ لیکن وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر قانون کسی کے لیے دو رائے نہ ہو، جہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں پر شہزادوں کے لیے بھی قانون وہی ہو جو اس ملک کے ایک عام باسی کے لیے ہو۔ تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں تو ترقی کرنے کے لیے قانون کو نافذ کرنا پڑتا ہے، تفریق کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ جب تفریق ختم نہیں ہوگی تب کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، تب ریوڑ قوم میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہجوم تو بنے رہ سکتے ہیں، قوم بننے میں وقت لگتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے فریقین نے نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی تھیں۔ پیمرا اور انٹیلیجنس بیورو کے بعد اب وفاق نے بھی نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا، جس کی تصدیق اٹارنی جنرل نے کی۔ وفاق نے بذریعہ وزارت دفاع نظر ثانی درخواست دائر کی، لیکن اٹارنی جنرل عثمان منصور نے کہا کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواست واپس لے رہے ہیں۔
سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اب کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں؟ پہلے کہا گیا کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں، اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائی جائیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر نہیں کی؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں اپنا بیان دے رہا ہوں۔ دوران سماعت پیمرا کے وکیل حافظ احسان نے بھی عدالت کو بتایا کہ میں بھی اپنی نظر ثانی اپیل واپس لے رہا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کس کی ہدایات پر واپس لے رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پہلے کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریگولر بینچ ہے، خصوصی بینچ نہیں ہے۔ نظر ثانی درخواستیں فوری مقرر ہوتی ہیں، مگر یہ 4 سال مقرر نہ ہوئی۔ فیصلے دینے والے ایک جج ریٹائر ہو چکے ہیں، اس لیے اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لگا۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کی اور وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر چیف جسٹس نے علی ظفر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ درخواست واپس لینے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی۔ علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے کہا گیا کہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب فیصلے میں غلطیاں کیا ختم ہو گئیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں۔ ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے۔ آپ طویل پروگرام کر لیں مگر ہر ادارے کو تباہ نہ کریں۔ یہاں آپ خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ ہم پیمرا کی درخواست زیر التوا رکھیں گے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا۔ چیف جسٹس نے کہا ان فضول قسم کی درخواستوں پر اٹارنی جنرل پہ جرمانہ عائد کرنا چاہیے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل قمر افضل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی واپس لے رہی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ الیکشن کمیشن نے تب کس کے کہنے پہ نظر ثانی دائر کی؟ آرکیسٹرا میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے ہوتا آیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان میں وہ چلتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا، نعوذ باللہ اوپر سے حکم اللہ کا نہیں، یہاں کسی اور کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹ سے منع کیا۔ جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں، جزا سزا بعد میں ہوگی، اعتراف جرم تو کریں۔ مان لیں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کیا گیا تھا، آج الیکشن کمیشن آزاد ہو چکا ہے۔ ہمت ہے تو کہیں تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا؟ پورے پاکستان کو منجمد کیا گیا۔ خادم رضوی مرحوم نے تو تسلیم کیا، آپ لوگ تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کس کا ڈر ہے؟ اوپر والے کا تو نہیں ہے، آخر کس سے ڈرتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹی وی پر جا کر بھی تقریریں کریں گے تو عدالت کو ہی سچ بتا دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بتائیں کیا معاملہ تھا آخر 2017 میں؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کا فیصلہ تمام حقائق بیان کر رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جب فیصلہ درست ہے تو نظر ثانی میں کیوں آئے؟ کون سا نقص تھا جو تب فیصلے میں تھا اور اب وہ نقص ختم ہو چکا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کراچی میں 55 لوگ مر گئے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہاں جو بھی ہو کہا جاتا ہے مٹی پاؤ، لوگ مر جائیں مٹی پاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی، وہ آج بھی غالب ہے۔ سبق نہیں سیکھا ہم نے؟ جن صاحب کو بہت جمہوریت چاہے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے؟ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو رہی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مجھ سمیت احتساب سب کا ہونا چاہیے، احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہ لگیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ نئی حکومت یا پرانی حکومت، حکومت حکومت ہی رہتی ہے، پارٹی جو بھی ہو، سپریم کورٹ بھی وہی رہتی ہے، جج چاہے کوئی بھی ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے ہی واقعات سامنے آئے، اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 19 میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا ہے۔ آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا ہے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ لائیو یہ کیس نشر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔
اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سنا ہے کہ پبلک نے سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات کو پاک بھارت میچ سے زیادہ انجوائے کیا۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ انصاف تو ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ اس دوران اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہا کہ کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے لیکن عدالت وقت دے دے۔ بعد میں عدالت نے نظر ثانی درخواستوں پر سماعت 1 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو 27 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ یہ یاد رہے کہ پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، اعجاز الحق اور MKM نے فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں، جبکہ شیخ رشید کے وکیل نے مقدمے میں التوا کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ اگر اس طرح تمام فیصلوں میں اسی طرح ججز صاحبان بتائیں اور وہ کہیں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے اور میری ذات سب سے پہلے ہے احتساب کے لیے، اسی طرح جب اسلام کی روایات کی وہاں پہ ترجمانی کی جاتی ہو، اسی طرح جب اپنے آبا کی روایات کی ترجمانی کی جاتی ہو، اسی طرح جب مذہب کا پرچار کیا جاتا ہو، اسی طرح جب انصاف کا بول بالا کرنے کا وعدہ لیا جاتا ہو، تب قومیں بنتی ہیں۔ اور قومیں بننے کے لیے قاضی وقت کی مسند کے اوپر کسی ایسے شخص کا ہی بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں پاکستان میں انصاف کے معاملے پہ انصاف ہوتا دکھائی دے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔